بہرام آتا ہے۔ سلطان بخت مغربی جب شہزادی مہر نگار اور اولاد مرزبان کو لے کر مدائن کے قریب پہنچا تو نوشیروان خود اس کے استقبال کو آیا اور بیٹی کو گلے لگایا، مگر جب امیر حمزہ کا پیغام سنا تو دل میں سخت خوف زدہ ہوا اور اولاد مرزبان کی طرف حقارت کی نظر سے دیکھ کر کہنے لگا، تم نے اپنے دادا شہنشاہ قیاقوس کا نام بدنام کیا، ذرا غیرت مند ہوتے تو اس حال میں میرے سامنے آنے کی بجائے وہیں کٹ مرے ہوتے۔ اب بہتر یہی ہے کہ میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ اور پھر کبھی مجھے اپنی منحوس شکل نہ دکھانا۔ ادھر تو یہ گفتگو ہو رہی تھی اور ادھر عمرو عیار نے ایک بوڑھے دیہاتی کسان کا بھیس بدلا اور شہر مدائن میں داخل ہو کر سیدھا ایک کسائی کی دکان پر پہنچا۔ اس نے 2 کھوٹے سکے اس کے آگے پھینکے اور کہا، مجھے انوش دارو چاہیے۔ کسائی حیرت سے عمرو کو دیکھنے لگا، اس نے کبھی انوش دارو کا نام بھی نہ سنا تھا، اور پھر کھوٹے پیسے دیکھ کر سمجھا کہ کوئی پاگل ہے۔ اس نے پیسے اٹھا کر عمرو کے ہاتھ پر رکھے اور کہا، بڑے میاں میرے پاس انوش دارو نہیں ہے، کسی اور دکان پر جاؤ۔ عمرو وہاں سے بنیے کی دکان پر گیا، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ غرض یہ کہ شہر بھر میں پھرا، یہاں تک کہ گلی کوچوں کے شریر بچے تالیاں پیٹتے ہوئے اس کے پیچھے لگ گئے، جدھر جاتا یہی آواز آتی، بڑے میاں انوش دارو، بڑے میاں انوش دارو۔ اب تو عمرو واقعی پاگل ہو گیا۔ جو شخص بھی اسے انوش دارو کا نام لے کر چڑھاتا اس کے پیچھے دوڑتا، دل ہی دل میں اقلیموں کو بھی کوستا جاتا تھا کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے، بدلہ نہ لیا تو میرا نام بھی عمرو نہیں۔ وہ اسی طرح مدائن کے گلی کونچوں میں گھوم رہا تھا کہ کسی نیک دل شخص نے اس کے کان میں کہا، بڑے میاں انوش دارو بڑی قیمتی دوا ہے اور صرف بادشاہ کے ہاں سے ہی ملے گی۔ اس کے محل کے باہر ایک زنجیر لٹک رہی ہے، جا کر اسے ہلاؤ، بادشاہ فوراً تمہیں بلائے گا۔ اس سے درخواست کرنا، امید ہے تمہیں انوش دارو مل جائے گی۔ عمرو نے محل میں جا کر اس زور سے زنجیر کو جھٹکا دیا کہ ایک زلزلہ سا آیا۔ نوشیروان اور اس کے درباری گھبرا کر باہر نکلے، دیکھا کہ ایک بوڑھا دیہاتی کھڑا ہے۔ نوشیروان نے کہا، کیا بات ہے، تم پر کسی نے ظلم کیا؟ عمرو نے جھٹ وہ کھوٹے سکے بادشاہ کے آگے پھینکے اور بولا، بادشاہ سلامت، یہ پیسے سنبھالیں اور مجھے 3 تولے انوش دارو دلا دیں۔ میرے بیٹے کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، طبیب کہتا ہے کہ اس کا علاج صرف انوش دارو سے ہوگا۔ میں نے شہر میں سب دکانیں دیکھ ڈالی، کسی نے انوش دارو نہیں دیا، اب آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ سن کر نوشیروان اور اس کے درباری بے اختیار ہنس پڑے۔ ایک وزیر نے وہ کھوٹے سکے اٹھا کر عمرو کو دیے اور کہا، بادشاہ سلامت تمہیں مفت انوش دارو دیں گے، یہ پیسے اپنے پاس رکھو۔ نہیں جناب، میں غریب ضرور ہوں مگر مفت خورا نہیں ہوں، عمرو نے سر ہلا کر کہا۔ یہ پیسے تو آپ کو رکھنے ہی پڑیں گے۔ ہمارے ملک میں کیسے سادہ دل آدمی بستے ہیں، اس بیچارے کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ کھوٹے سکے میرے کس کام کے، لیکن ہم اس کی خودداری کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتے، اس لیے سکے رکھ ہی لیتے ہیں۔ آپ اس کسان کو ہمارے خزانے میں لے جائیں اور 3 تولے انوش دارو دے دیجئے۔ خواجہ بزرگ جمہر کسان کو خزانے میں لے گئے، سونے کے بنے ہوئے ایک ڈبے کو کھول کر اس میں 6 تولے انوش دارو نکالی، 3 تولے کسان کو دی اور 3 تولے اپنی جیب میں رکھی۔ دراصل وہ علم نجوم سے معلوم کر چکے تھے کہ عمرو کسی دن انوش دارو لینے آئے گا، لیکن عمرو جب کسان کے بھیس میں آیا تو بزرگ جمہر اسے پہچان نہ سکے۔ صندوق بند کر کے بزرگ جمہر چلنے لگے تو کسان نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، وزیر ہو کر چوری کرتے ہو؟ یہ انوش دارو جو تم نے اپنی جیب میں رکھی ہے فوراً میرے حوالے کر دو، ورنہ ابھی جا کر بادشاہ سے کہتا ہوں۔ بزرگ جمہر کا خون خشک ہو گیا، اسی وقت انوش دارو نکال کر عمرو کے حوالے کر دی اور دربار میں آئے۔ ادھر بختک کے دل میں خود بدھ ہو رہی تھی، وہ جانتا تھا
کہ بزرگ جمہر نے امیر حمزہ کی خاطر انوش دارو ضرور نکالی ہوگی۔ اس نے نوشیروان کے کان میں کہا، مجھے یقین ہے کہ خواجہ بزرگ جمہر نے انوش دارو زیادہ مقدار میں نکالی ہے، کچھ کسان کو دی ہوگی اور باقی اپنے پاس چھپا لی ہوگی۔ یہ سن کر نوشیروان کو غصہ آیا، حکم دیا کہ بزرگ جمہر کی تلاشی لی جائے۔ بختک نے تلاشی لی مگر انوش دارو ہوتی تو ملتی۔ تب بادشاہ بختک پر ناراض ہوا اور جلاد کو بلا کر حکم دیا کہ اس کو 10 کوڑے لگاؤ، اس نے بزرگ جمہر پر چوری کی تہمت لگائی ہے۔ ادھر تو بختک پر کوڑے برس رہے تھے اور ادھر خواجہ بزرگ جمہر دل ہی دل میں عمروں کی عقل مندی پر اش اش کر رہے تھے۔ اب وہ سمجھ چکے تھے کہ کسان کے بھیس میں عمرو عیار ہی آیا تھا۔ اب ہم خاقان چین بہرام کا کچھ حال بیان کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امیر حمزہ جب 3 جہاز لے کر ایران سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے تھے تو سمندر میں طوفان آ گیا تھا اور بہرام کا جہاز غائب ہو گیا تھا۔ 6 مہینے تک یہ جہاز سمندر کی لہروں پر بھٹکتا رہا۔ اس عرصے میں بہت سے سپاہی مر گئے اور جو باقی بچے ان کی حالت بہت خراب تھی۔ بھوک اور پیاس کے مارے ہڈیاں نکل آئی تھیں اور کپڑے پھٹ کر تار تار ہو چکے تھے۔ 6 مہینے بعد ان کا جہاز خود بخود خشکی پر آن کر رکا۔ معلوم ہوا کہ یہ سندھ کی کوئی بندرگاہ ہے۔ بہرام اپنے آدمیوں کو لے کر جب شہر میں داخل ہوا تو لوگوں نے بڑی آؤ بھگت کی اور ان مصیبت زدہ سپاہیوں کو کھانے پینے کی چیزیں اور کپڑے مہیا کیے۔ چند روز کے اندر اندر ان لوگوں کے تن بدن میں جان آ گئی۔ اب بہرام یہاں سے چل کر ایک اور شہر میں پہنچا۔ اس شہر میں برگد کا ایک بہت پرانا اور گھنا درخت تھا۔ اس درخت کے نیچے لکڑی کی چونکی اور بہت بڑی کمان اور 1000 اشرفیوں کی تھیلی رکھی تھی۔ بہرام نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کمان اور اشرفیوں کی تھیلی کس لیے رکھی ہے؟ تو ایک شخص نے بتایا کہ اس شہر کے حاکم کا نام سرکش ہندی ہے اور اس کا بھائی کوہ لخت ہندی بڑا زبردست پہلوان ہے۔ یہ کمان اسی نے رکھی ہے اور چیلنج دیا ہے کہ جو شخص اس کمان کو کھینچے 1000 اشرفیاں کی تھیلی یہاں سے اٹھا لے۔ بہرام نے ہنس کر کہا، ایسی ایک کمان کیا، میں 10 کمانیں کھینچ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کمان اٹھا لی اور اس زور سے کھینچی کہ وہ دوہری ہو گئی۔ تماشائیوں کے ٹھٹ لگ گئے اور ہر شخص نے بہرام کی طاقت دیکھ کر دانتوں میں انگلی دبا لی۔ کسی آدمی نے سرکش ہندی کو بھی خبر پہنچائی کہ ایک اجنبی شخص شہر میں آیا ہے اور اس نے اپنے زورے بازو سے کوہ لخت ہندی کی کمان دوہری کر دی ہے۔ سرکش ہندی یہ سن کر حیران ہوا، فوراً اپنے سپاہیوں کا دستہ روانہ کیا اور انہیں ہدایت کی کہ جس آدمی نے کمان موڑی ہے اسے عزت کے ساتھ میرے پاس لے آؤ۔ سپاہی بہرام کو اپنے ساتھ لے گئے۔ سرکش ہندی نے اپنے تخت سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور پوچھا، کیوں صاحب، یہ کمان آپ ہی نے کھینچی تھی؟ جی ہاں، بہرام نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے سامنے اس کمان کو کھینچ کر دکھائیں۔ ابھی لیجئے، یہ کہہ کر بہرام نے کمان دوبارہ ہاتھ میں لی اور اس مرتبہ ایسی طاقت سے کھینچی کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اے نوجوان، آفرین ہے تجھ پر، سرکش ہندی نے خوش ہو کر کہا۔ پھر حکم دیا کہ بہرام کے لیے ایک کرسی لائی جائے، مگر بہرام اس کے برابر ہی رکھی ہوئی ایک خوش نما فولادی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اچانک ایک دیو جیسا شخص شیر کی کھال اوڑھے اور چمکتا ہوا خنجر ہاتھ میں لیے بہرام کی طرف جھپٹا اور گرج کر بولا، تو نے میری کمان توڑی اور اب تیری یہ مجال کہ میری کرسی پر بیٹھے؟ یہ کوہ لخت ہندی تھا۔ بہرام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس زور سے بل دیا کہ اس کی چیخیں نکل گئیں اور خنجر ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ اب بہرام نے اس کی کمر پکڑی اور نعرہ مار کر ہاتھوں پر اٹھایا، سر سے اونچا کیا اور سامنے دیوار پر دے مارا۔ یہ چوٹ ایسی تھی کہ کوہ لخت برداشت نہ کر سکا
اور ایک بھیانک چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ اس کے منہ اور پھٹے ہوئے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ دہشت سے کانپنے لگے۔ بہرام نے بلند آواز سے کہا، کوئی اور صاحب ہے؟ اگر اپنی طاقت آزمانا چاہے تو آگے آئے۔ مگر کسی کو آگے بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ بہرام پھر اسی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب سرکش ہندی نے غلاموں کو حکم دیا کہ مہمان کے لیے کھانا لایا جائے۔ غرض دیر تک بہرام اور اس کے ساتھیوں کی تواضع ہوتی رہی۔ آخر سرکش ہندی نے بہرام سے کہا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ جناب کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میرا نام بہرام ہے اور میں چین کا بادشاہ ہوں۔ یہ کہہ کر بہرام نے سمندر میں سفر کرنے اور امیر حمزہ سے الگ ہونے کا سارا قصہ سنایا۔ سرکش ہندی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا، افسوس ہے کہ آپ بہت دیر سے آئے، ورنہ حمزہ یوں اپنے جان سے ہاتھ نہ دھوتا۔ کئی روز ہوئے ایک شخص گستم پہلوان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ یہاں آیا تھا، لیکن میں نے اسے شہر میں گھسنے کی اجازت نہ دی۔ اسی کی زبانی میں نے سنا کہ لندھور نے امیر حمزہ کو ہلاک کیا اور پھر گستم نے کسی طرح لندھور کو بھی مار ڈالا اور ان دونوں کے سر کاٹ کر نوشیروان کے پاس بھیج دیے۔ بہرام نے امیر حمزہ کے مارے جانے کی خبر سنی تو بے اختیار رویا اور اپنا گریبان چاک کر ڈالا۔ پھر جوش میں آ کر اٹھ کھڑا ہوا اور تلوار نیام سے نکال کر بولا، قسم ہے مجھ کو پیدا کرنے والے کی کہ جب تک امیر حمزہ کے قاتل کا بدلہ نہ لوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میرے پاس ابھی کئی ہزار سپاہی ہیں، ان کو لے کر اسی دم میدان جاتا ہوں اور نوشیروان کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجاتا ہوں۔ سرکش ہندی نے بہرام کی ہر طرح مدد کی اور اس کی فوج کے لیے ضروری ہتھیار اور سامان مہیا کیا۔ بہرام اپنے جہاز پر سوار ہوا اور تیز رفتاری سے ایران کی طرف چلا۔ 2 ماہ بعد ایک جزیرے پر پہنچ کر لنگر انداز ہوا۔ ادھر جاسوسوں نے نوشیروان کو خبر پہنچائی کہ بہرام آپ سے جنگ کرنے آتا ہے۔ نوشیروان نے گستم کے بیٹے اشک کو 10,000 سپاہی دے کر لڑنے بھیجا۔ لڑائی سے پہلے اشک نے ایک خط بہرام کو بھیجا جس میں لکھا کہ امیر حمزہ زندہ سلامت ہیں، انہیں کسی نے قتل نہیں کیا، تم جنگ سے باز آ جاؤ اور چل کر نوشیروان کی اطاعت کرو۔ بہرام نے جواب میں لکھا کہ میں تم لوگوں کے دھوکے اور فریب سے اچھی طرح واقف ہوں، مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو اور اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ جواب ملا تو اشک کو غصہ آیا، اسی وقت بہرام پر حملہ کر دیا، مگر بہرام کی فوج کے سامنے اشک کے سپاہی جم نہ سکے اور گاجر مولی کی طرح کٹنے لگے۔ آخر اشک نے خود میدان میں آ کر بہرام کو مقابلے کے لیے للکارا۔ بہرام مست ہاتھی کی مانند جھومتا ہوا سامنے آیا۔ اشک نے نیزہ بلند کر کے بہرام کے سینے میں مارنا چاہا، مگر بہرام نے وہی نیزہ چھین کر اس زور سے اس کی چھاتی میں مارا کہ سینہ توڑتا ہوا پیٹھ سے نکل گیا۔ اشک گھوڑے سے نیچے گرا اور اسی وقت دم توڑ دیا۔ سپاہیوں نے جب اپنے سپہ سالار کو مرتے دیکھا تو بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن بہرام کی فوج نے ان کا پیچھا کیا اور اس بری طرح قتل عام کیا کہ 10,000 میں سے صرف 500 سپاہی جانیں بچا کر مدائن پہنچ سکے۔ ادھر بہرام نے ایران کے چھوٹے چھوٹے شہروں اور قصبوں میں تباہی مچا دی، بستیوں اور شہر کو جلاتا اور لوگوں کے بے دریغ قتل کرتا ہوا مدائن تک آ پہنچا۔ نوشیروان نے مجبور ہو کر قلعے میں پناہ لی، مگر بہرام نے قلعہ چاروں طرف سے گھیر لیا۔ نوشیروان نے کئی بار قاصد بھیجے اور بہرام کو سمجھایا کہ اپنی حرکت سے باز آ جا، امیر حمزہ زندہ ہیں اور مدائن آنے والے ہیں، لیکن بہرام نے ایک نہ سنی۔ اس نے نوشیروان کو پیغام بھجوایا کہ اپنی جان کی خیر چاہتا ہے تو اپنے آپ کو فوراً ہمارے حوالے کر دے، ورنہ مدائن کو ایسا تہس نہس کروں گا کہ دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اب تو نوشیروان بہت گھبرایا، وہ اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ صحرا کی جانب سے گرد کا ایک بادل اٹھا، پھر اس گرد میں سے عالم اژدہا پیکر نمودار ہوا۔ نوشیروان کی جان میں جان آئی، خوش ہوا
کہ امیر حمزہ کا لشکر آ پہنچا۔ ادھر بہرام کو بھی پتہ چل گیا کہ امیر حمزہ آتے ہیں۔ بے اختیار ان کی طرف دوڑا اور جاتے ہی ان کے گھوڑے کی رکاب کو بوسہ دیا۔ امیر حمزہ گھوڑے سے اترے اور بہرام کو سینے سے لگایا، پھر لندھور سے بہرام کی ملاقات کرائی۔ یہ آپس میں ابھی بات کر رہے تھے کہ نوشیروان کی جانب سے 2 سوار یہ پیغام لے کر آئے کہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ اپنا لشکر وہیں ٹھہرائیں، ہم خود قلعے سے باہر آ کر استقبال کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد قلعے کا بڑا دروازہ کھلا اور نوشیروان بڑی شان و شوکت سے اپنے وزیروں، درباریوں، پہلوانوں اور فوجی سرداروں کے جھرمٹ میں نمودار ہوا۔ ادھر سے امیر حمزہ بھی چلے اور دوڑ کر نوشیروان کے ہاتھ چومے۔ بادشاہ نے امیر حمزہ کو دعائیں دے کر گلے لگا لیا۔ بہرام نے اس وقت نوشیروان سے اپنے قصور کی معافی مانگی اور بادشاہ نے اسے معاف کر دیا۔ آخر میں بادشاہ نے امیر حمزہ سے کہا، تم ابھی اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر ہی قیام کرو، مدائن والے تمہارے استقبال کے لیے شہر کو سجانے میں مصروف ہیں، جب ان کی سجاوٹ مکمل ہو جائے گی تب تمہیں شہر میں آنے کی اجازت ملے گی۔ جو حضور کا حکم، امیر حمزہ نے کہا اور بادشاہ کو رخصت کر کے واپس آئے۔ نوشیروان کے ساتھ بختک بھی آیا تھا۔ جب امیر حمزہ کی شان و شوکت، لندھور کی قوت اور بہرام کی بہادری دیکھی تو دل میں بے حد خوف زدہ ہوا اور حسد کی آگ اس کے سینے میں تیزی سے بھڑکنے لگی۔ سوچنے لگا کہ نوشیروان کو امیر حمزہ کے خلاف بھٹکانے کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ آخر شیطان نے ایک راہ بتائی اور بختک خوشی سے اچھل پڑا۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ بختک نوشیروان کے محل میں پہنچا۔ پہرے داروں سے کہا کہ مجھے فوراً بادشاہ کی خدمت میں لے جاؤ، ایک ضروری بات کہنی ہے۔ پہرے دار اسے نوشیروان کی خوابگاہ میں لے گئے۔ بادشاہ نیند سے بیدار ہوا، دیکھا کہ بختک ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، خیر تو ہے؟ اس وقت کیسے آئے؟ جہاں پناہ خیر ہی تو نہیں ہے، اسی لیے غلام کو حاضر ہونا پڑا۔ اس تکلیف کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ جلد کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضور، آپ امیر حمزہ کی جانب سے غافل نہ ہوں۔ پہلے وہ اکیلا تھا، اب لندھور اور شاہ بہرام جیسی طاقتور اور بہادر بادشاہ بھی اس کے ساتھ ہیں۔ امیر حمزہ انہیں ایران میں لے آیا ہے اور ان کے ساتھ زبردست فوجی طاقت بھی ہے۔ حضور، میرے منہ میں خاک، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کے خلاف سازش کریں اور تخت چھین لیں۔ اسی فکر کی وجہ سے میں گھلا جاتا ہوں۔ بختک کی ان باتوں نے نوشیروان کی نیند غائب کر دی۔ وہ اتنا بدحواس ہوا کہ اس کے منہ سے دیر تک کوئی لفظ نہ نکل سکا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بختک کی طرف دیکھنے لگا۔ نوشیروان کی حالت خراب ہوتے دیکھ کر بختک دل میں خوش ہوا، پھر کہنے لگا، جہاں پناہ غلام کا جو فرض تھا وہ اس نے ادا کر دیا، اب اجازت چاہتا ہوں۔ ٹھہرو، ہم نے تمہاری بات پر غور کیا، بے شک سچ کہتے ہو۔ امیر حمزہ بہرام اور لندھور سے کچھ دور نہیں کہ ہمارا تاج اور تخت چھین لے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سے کیوں کر چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ تمہارے ذہن میں کوئی تدبیر آتی ہے؟ حضور، تدبیر یہی ہے کہ ان تینوں کو ایک ایک کر کے موت کی گھاٹ اتار دیا جائے۔ بختک نے کہا، صبح حمزہ آپ کے دربار میں آئے گا، اس سے کہیے کہ ہم نے تجھے ہندوستان اس لیے بھیجا تھا کہ لندھور کا سر کاٹ کر لے کر آئے، مگر تو نے ہمارے حکم کی تعمیل نہ کی اور لندھور کا سر لانے کے بجائے تو اسی کو یہاں لے کر آ گیا۔ اب ہماری خوشی اسی میں ہے کہ لندھور کا سر کاٹ کر حاضر کرے۔ نوشیروان یہ تدبیر سن کر خوش ہوا، کہنے لگا، ہاں یہ بات کچھ دل کو لگتی ہے، مگر حمزہ سے ہم خود نہیں کہیں گے، ہماری طرف سے تم کہنا۔ اب جاؤ۔ بختک اپنی مکاری پر خوش ہو کر بغلے بجاتا ہوا واپس آیا۔ اگلے روز جب نوشیروان دربار میں آیا تو دیکھا کہ امیر حمزہ پہلے ہی سے موجود ہیں۔ انہوں نے بادشاہ کو سلام کیا مگر بادشاہ نے جواب نہ دیا اور منہ پھیر لیا۔ یہ دیکھ کر امیر حمزہ حیران ہوئے اور سوچنے لگے، یہ کیا معاملہ ہے؟ بادشاہ یکا یکی مجھ سے ناراض کیوں ہو گیا؟
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے میرے خلاف اس کے کان بھرے ہیں۔ دربار کی کارروائی شروع ہوئی تو بختک وزیر اپنی کرسی سے اٹھا اور اس نے امیر حمزہ سے کہا، اے حمزہ، تمہیں بادشاہ سلامت نے ہندوستان اس لیے بھیجا تھا کہ لندھور کا سر کاٹ کر لاؤ، مگر تم نے ایسا نہ کیا بلکہ لندھور کو دوست بنا کر یہاں لے آئے۔ اب بادشاہ سلامت یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو، یعنی جلاد سے کہو کہ لندھور کا سر کاٹ کر لائے اور شاہی محل کے بڑے دروازے پر لٹکا دے، تاکہ ان سرداروں کو عبرت ہو جو سلطنت کے باغی ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ بختک کی تقریر سن کر امیر حمزہ کا چہرہ اتر گیا۔ انہوں نے نرم لہجے میں جواب دیا، میرا ہندوستان جانے کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ لندھور کو عطایت کے لیے مجبور کر کے اس کے ساتھ خراج وصول کروں۔ جب یہ مقصد پورا ہو چکا ہے تو کیا ضروری ہے کہ اس کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے جائیں؟ ہاں، اس وقت ہماری نظر میں یہی ضروری ہے، نوشیروان نے ناراض ہو کر کہا۔ آج تمہاری وفاداری کا بھی امتحان ہے، دیکھنا ہے کہ تم اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہو یا نہیں۔ بہت بہتر عالیجا، امیر حمزہ نے کہا، لندھور کا سر ابھی خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر عمرو عیار کو بلایا اور اس سے کہا کہ ابھی جاؤ لشکر میں، جا کر لندھور سے کہو کہ تجھ کو ہم نے طلب کیا ہے، تیرے سر کی ضرورت ہے۔ عمرو عیار روتا ہوا لشکر میں گیا اور لندھور کو امیر حمزہ کا پیغام دے دیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دشمنوں نے ہمارے خلاف کوئی سازش کی ہے اور وہ ایک ایک کر کے ہم سب کو مار دینا چاہتا ہے۔ پہلی بازی آپ کی ہے، بولیے کیا کہتے ہیں؟ کہنا کیا ہے؟ لندھور نے سینہ تان کر کہا، ہم تو طے کر چکے ہیں کہ امیر حمزہ کے قول پر جان دیں گے۔ اب جیسا انہوں نے حکم دیا ہے ویسا ہی کروں گا اور تمہارے ساتھ امیر حمزہ کے پاس چلوں گا۔ اس کے بعد انہیں اختیار ہے، خواہ میری گردن کاٹیں یا مجھے زندہ گاڑ دیں۔ یہ کہہ کر لندھور اپنے سیاہ ہاتھی پر سوار ہوا، کئی من وزنی فولادی گرز کندھے پر رکھا اور عمرو عیار کو اپنے پیچھے بٹھا کر مدین شہر کے اندر گیا۔ لندھور کو دیکھنے کے لیے شہر میں تماشائیوں کا ہجوم ہو گیا، جو اسے دیکھتا خوف سے تھر تھر کانپتا۔ لندھور جب دربار میں داخل ہوا تو اپنا گرز ہوا میں اچھالنا شروع کیا۔ یہ حرکت دیکھ کر بڑے بڑے پہلوان خوف سے لرز گئے اور چلا اٹھے کہ لندھور کو منع کیا جائے۔ اگر یہ گرز اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تو کئی آدمی کچل کر کیما بن جائیں گے۔ امیر حمزہ نے لندھور کو منع کیا، تب وہ باز آیا۔ وہ امیر حمزہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا اور بولا، کہیے میری نے کیا حکم ہے؟ تم نے بادشاہ سلامت کو سلام نہیں کیا؟ میرے بادشاہ آپ ہیں، آپ کے سوا میں کسی اور کو سلام نہ کروں گا، لندھور نے جواب دیا۔ خیر، میرا بادشاہ نوشیروان ہے اور اسے تمہارے سر کی ضرورت ہے۔ اب تم جلاد خانے کے صحن میں جا کر بیٹھو اور جب تک ہم اجازت نہ دیں اپنا سر اوپر نہ اٹھانا۔ لندھور نے ادب سے سر جھکایا اور جلاد خانے کے صحن میں گیا، اپنا گرز نیچے رکھا اور اسی کا سہارا لیے کر بیٹھ گیا۔ اب امیر حمزہ نے آدھے پہلوان کو بلا کر حکم دیا، تو جا اور لندھور کا سر کاٹ کر لے آ۔ آدھی پہلوان لرزتا کانپتا جلاد خانے میں پہنچا، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ دیکھا کہ لندھور گردن جھکائے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے، خدا کا شکر ہے کہ مجھے اپنے دوست کے اوپر قربان ہونے کا موقع ملا۔ آدھی پہلوان نے جب یہ کلمہ سنا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ دل میں کہا، میں لندھور کو ہرگز قتل نہ کروں گا۔ وہ لندھور کے قریب ہی جا کر بیٹھا اور کہنے لگا، جو شخص تمہارا سر کاٹنے آئے گا اسے پہلے میرا سر کاٹنا ہوگا۔ جب خاصی دیر ہو گئی اور آدھی پہلوان لندھور کا سر لے کر حاضر نہ ہوا تو امیر حمزہ نے عمرو عیار سے کہا کہ تو جا اور دیکھ کہ آدھی کہاں غارت ہو گیا ہے۔ عمرو جلاد خانے میں آیا، دیکھا کہ آدھی پہلوان بھی وہیں بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ جلاد پہلے میرا سر کاٹے، لندھور کی باری بعد میں آئے گی۔
میرے جیتے جی ایسا نہ ہوگا۔ عمروں نے یہی خبر امیر حمزہ کو دی۔ انہیں طیش آیا۔ سلطان بخت مغربی کو حکم دیا کہ تو جا اور لندھور کا سر لا۔ وہ آیا اور یہ کہہ کر لندھور کے قریب بیٹھ گیا کہ یہ خون خرابہ مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ اب امیر حمزہ نے بہرام کو بھیجا، مگر وہ بھی وہی بیٹھ رہا۔ غرض یہ کہ کئی پہلوان اور سردار لندھور کا سر لانے کے لیے بھیجے گئے، مگر جو جاتا وہ لوٹ کر نہ آتا۔ آخر بختک نے امیر حمزہ سے کہا، اگر اجازت ہو تو شاہ جلاد کو بھیجا جائے۔ بادشاہ سلامت کو اختیار ہے، جسے چاہے بھیجیں، امیر حمزہ نے جواب دیا۔ بختک نے نوشیروان کی اجازت سے جلادوں کے سردار کو طلب کیا۔ وہ 7 فٹ اونچا حبشی تھا، چیتے کی کھال اوڑے اور ہاتھ میں 1 من وزنی کلہاڑا لیے ہوئے آیا اور آتے ہی بلند آواز سے کہا، وہ کون بد نصیب ہے جو میرے ہاتھوں مارا جائے گا؟ جلاد خانے میں جا اور لندھور کی گردن تن سے الگ کر، نوشیروان نے اسے حکم دیا۔ یہ سن کر وہ مست شیر کی طرح جلاد خانے میں گیا۔ عمروں نے اسے آتے دیکھا تو خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ ادھر بہرام، عادی پہلوان اور سلطان بخت مغربی اپنی اپنی تلواریں سونت کر کھڑے ہو گئے، لیکن لندھور اسی طرح گردن جھکائے بیٹھا رہا۔ یکا یک نکارہ بجنے کی آواز سنائی دی۔ عمروں نے دیکھا کہ نوشیروان کی ملکہ کی سواری ادھر سے گزر رہی ہے۔ ملکہ نے جلاد خانے کے باہر لوگوں کا ہجوم دیکھا تو پوچھا کہ کس کی گردن کاٹی جا رہی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ نوشیروان کا حکم ہے کہ لندھور کا سر پیش کیا جائے اور اب شاہ جلاد اس کا سر کاٹنے آیا ہے۔ یہ سن کر ملکہ خود جلاد خانے میں آئی اور حبشی کو حکم دیا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جا، ورنہ تیرے ناک کان کٹوا دوں گی۔ جلاد وہاں سے رفو چکر ہوا۔ ملکہ نے لندھور کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ ادھر جلاد نے بادشاہ کو خبر دی کہ ملکہ نے لندھور کو بچا لیا ہے۔ یہ سنتے ہی امیر حمزہ کے چہرے پر رونق آ گئی اور بختک دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہا۔ نوشیروان نے کہا، ملکہ بڑی عقل مند اور دانا عورت ہے، اس نے ضرور لندھور کے بچ جانے میں کوئی مصلحت دیکھی ہوگی، ہم اس سے دریافت کریں گے۔ اس نے دربار برخاست کیا۔ امیر حمزہ، لندھور، بہرام، عادی پہلوان، سلطان بخت مغربی، عمروں اور مقبل وفادار اپنے لشکر میں آ گئے۔